قصہ مختصر یہ ہے کہ جناب والا دال سب کو کھٹی ملی ہے. آہا نون لیگ والے کیسے خوش ہو رہے تھے, ڈسکو ڈانس کر رہے تھے, یہ حکومت تو ہماری ہی رہے گی, الیکشن آرام سے ہوں گے, الیکشن سینسس کے بعد ہوں گے, بھول جاؤ الیکشن ہم اپنے مزاج سے کریں گے. اب لوگ نون لیگ کو بھی بھول جائیں گے. میں نے ایک بات سیکھی, میرے والد صاحب سرکاری افسر, اس سے پہلے فوجی افسر, انہوں نے مجھے ایک بات کہی. انہوں نے کہا بیٹا دیکھو جب بھی مجھے کورٹ والے بلاتے ہیں میں وہاں خاموشی سے چلا جاتا ہوں. اب ان کی عمر اتنی ہو گئی تھی کہ جج جو تھا وہ ان کے بیٹے کے برابر ہو. میں انہیں کہتا تھا یہ جج جو ہے یہ تو آپ کے بیٹے کی عمر کے برابر ہے, آپ اسے ہاتھ باندھ کے اور تعریفی کلمات سے ایڈریس کرتے ہیں. کہتے ہیں بیٹا دل پسیج جاتا ہے دوسرے کا بھی اگر آپ اس کو احترام دیں, اور عدلیہ کا احترام بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر انہوں نے بہت اچھی بات بولی, انہوں نے کہا with a stroke of a pen he can end my career. So therefore I have to obey the law, I have to respect the judiciary. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا پھر ان سیاست دانوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آیا. پہلے دنوں میں فائل منگا کے یہ بار پھینکی ہے. پاکستان آنا چاہتے ہیں, پاکستان آنے والے, پاکستان آئیں گے, یہ فائل اٹھا کے باہر پھینکی, ختم. کوئی پاکستان آنے والا سی نہیں, فنش ہو گیا, ختم, فنش, بائے بائے, ٹاٹا. اسی لیے میں کہتا تھا عدلیہ کا احترام کرو. دوسری بات میں نے سمجھائی تھی بھائی جشن آزادی میں قید میں نے بولا تھا فوج کا احترام کرنا, فوج کے احترام میں کوئی غلطی نہیں کرنا. میں نے بتایا نا کارڈنل پرنسپلز ہیں. میں میڈیا پہ کیوں چل رہا ہوں, باقی سارے اینکر تو چلے گئے, کوئی بوڑھا ہو گیا, کوئی ختم ہو گیا. آپ نے دیکھا جتنے اینکر کل تک بول رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب وہ بنیں گے نگراں وزیر اعظم, بنیں گے اسحاق ڈار وزیر اعظم, آج ایسے لگ رہا تھا جیسے بیواؤں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے, ساری بیوائیں رو رہی ہیں. ایسا تو ہونا تھا. اچھا ویسے میں بولوں سر کاکڑ صاحب آ گئے. سر ویسے کاکڑ صاحب 2018 میں سینیٹر بنے تھے, تو تب ان کو سینیٹر بنانے میں کس نے کردار ادا کیا ہوگا؟ تیری آگے چلو. سمجھ تو آپ گئے. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل ہے گفتگو جناب انجینئر ایم اے جبار صاحب. اچنبے کریں کہ آج اس کو کیا ہو گیا. سر ہوا مجھے کچھ نہیں, یقین کریں یہ سب کچھ پی ڈی ایم والوں کو ہوا ہے. پیپلز پارٹی کو زندگی کا سب سے بڑا شوق ملا, لیکن اس شوق کا پتہ ینگ جنریشن کو پہلے چل جاتا ہے. اسی لیے بلاول صاحب نے اختتامی تقریر کے اندر کہہ دیا کہ بھائی جان ساڑھے پلے کچھ بھی نہیں, دوجا نہیں کیتا ہے جیڑا بھی کیتا ہے. اور دوسرا شوق ملا, شوق نون لیگ کو ملا, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا شوق بہت تھا کہ ان کی پسند کا وزیر اعظم ہے. ایک مہمان آئے, فاضل مہمان, آپ سے پہلے آپ تاجر صنعت کار رہنما, میں نام نہیں لوں گا. انہوں نے مجھے کہا علی میرا تجزیہ اور تجربہ یہ کہتا ہے کہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور وہ سب ایک ہیں. میں نے کہا سر آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے, بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ شوق آپ کو لگے گا 14 اگست کو, اور شوق لگ گیا. انجینئر ایم اے جبار صاحب سوال یہ ہے, معذرت اتنی لمبی تمہید باندھنے کے بعد, کہ اس تمام معاملے میں ابھی تک کابینہ کا کچھ پتہ ہی نہیں, بالکل جیسے وزیر اعظم کا نہیں پتہ تھا. کیوں صیغہ راز میں رکھا جا رہا؟ 1, دوسرا وزیر خزانہ کون ہوگا, یہ ہمہ کس کے سر پہ بیٹھے گی, کسی کو کچھ پتہ نہیں. جی دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے ایکسپیرینسز کو اپنے سامنے رکھیں, اور بار بار یہ دہرایا جا رہا تھا کہ ایکسپیرینسز اور پاسٹ سے کچھ جو ہے وہ سبق حاصل کریں, جس کو آپ پریزنٹ اسٹریٹجی میں ویو کریں. ہم نے نہیں کی. پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب جو آئندہ اسٹریٹجی ہے اس اسٹریٹجی کو فالو کرنے کے لیے کوئی بھی جو سیٹ اپ بننے جا رہا ہے انڈر دی پرائم منسٹر ظاہراً ہے, اس سیٹ اپ میں میرا خیال ہے کہ بڑا ایک کیئرفل طور پہ لگتا ہے اور خواہش بھی ہے, اور میرا خیال ہے میری آرزو بھی ہے کہ بہت ہی محتاط طریقے سے اس سیٹ اپ میں کچھ کمٹمنٹ کے ساتھ پروفیشنلزم, ایکسپیرینس اور ایک سمجھ جو ہے وہ اس سمجھ کے بالکل منفی ہو جو سمجھ پہلے کلیم کرتے رہیں کہ جی ہم نے تو جو ہے وہ ہم سیاسی لوگ ہیں. پرماننٹ اگر گورنمنٹ, پرماننٹ کا مطلب یہ ہے کہ 5 سال جنہوں نے پورے کیے یا اس سے پہلے بھی کیے,
مجھے بتائیں کہ اگر ان میں ایک ایکیومن ہوتا اس اکانومی کو درست کرنے کا تو شاید میں اس چیز کے اوپر اصرار نہ کرتا کہ بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے باقی عرصہ جتنا بھی ہو جو چیزیں چلنی ہیں اس میں کم سے کم ایک منیمم میں کہوں گا کہ ڈیمیج کو روکنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اب وہ منیمم ڈیمیج کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے سامنے میرا خیال ہے کہ ایک چھوٹی سی میں کیس اسٹڈی رکھ دیتا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت بڑی مشکلات کے ساتھ ہم نے کتنے سالوں میں ریفارمز کی باتیں کی. اس ریفارمز کا دور دور تک کہیں پہ بھی ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی ماں سوائے اس کے کہ ایم این ایز لیجسلیٹرز کو پیسے بانٹے جائیں کہ وہ ڈیولپمنٹ اسکیمیں ایکنیک میں احسن اقبال صاحب کو بغیر کسی ایک پروجیکٹڈ فیوچر انکمز کے پروجیکٹس اپروو کرتے جائیں. اور جہاں پہ سپلیمنٹری گرانٹ اور جہاں پہ بھی جن لوگوں کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے کوئی ایک روٹ آف سپورٹ بنیں گے جو میرا خیال ہے کبھی نہیں بن سکتے, ان کے لیے بے تحاشا جو ہے وہ ایک مراعات کے علاوہ ایک سلسلہ شروع ہوا. پھر ایک لیجسلیشن مینوفیکچرنگ مشنری بھی بن گئی. اس لیجسلیشن مینوفیکچرنگ مشنری جو ہے اس نے جو ہے وہ آئین کے متصادم کئی چیزیں لائے, اور میرے اپنے خیال میں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کہیں کہ وہ سبجیکٹ ٹو ریویو ان کو بالکل ہونا چاہیے. اب ہم بات کرتے ہیں لیکن اس میں پبلک انٹرسٹ لیجسلیشن کتنی تھی یہ بتائیں. ہاں ایگزیکٹلی, پبلک انٹرسٹ کی لیٹیگیشنز کے حوالے سے کوئی اگر ہم کہیں کہ پروٹیکشن تھی بہت کم ہی نظر آئیں. باقی چیزیں جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو بچانا ہے, نیب کا قانون ختم کرنا ہے, کس طریقے سے ججوں کو جو ہے کیپٹو بنانا ہے, کس طریقے سے ان کے پروسیجر اور ایکٹ جو آئینی شکیں تھیں ان کو لیجسلیشن کے ذریعے کرنا ہے, اور کس طریقے سے ہر وہ چیز جو رات کو میرا خیال ہے 5-10 منٹ سوچتے ہوں گے بغیر کسی کنسلٹیشن کے, جس طریقے سے یہ مینوفیکچرنگ مشینری نے کام کیا, میرے اپنے خیال میں کہ اب اس پہ ایک بحث و مباحثہ شروع ہوگا. کیونکہ ہماری قوم نے سائلنس از کنائونس, میرے اپنے خیال میں کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے اس کا سب سے بڑا جو ہے مورود الزام وہ آتے ہیں. سائلنس از کنائونس. واٹ اے شاک, واٹ اے شاک. ایک میں نے کہانی پڑھی تھی بچپن میں, کتاب بڑی مشہور, قیصر روم جو تھا نا, جب اس پر حملہ ہوا اور اس کو خنجروں سے, سیزر کی بات, خنجروں سے حملہ ہوا تو اس کو شاید دکھ اتنا نہیں پہنچا. جب وہ پیچھے مڑا تو اس نے دیکھ کر کہا اے ٹو بروٹس. آگے آج سمجھ تو گئے ہوں, لیکن میں بھی سمجھ گیا ہوں, اس لیے اپنے حیثیت اور اوقات میں رہتے ہوئے گفتگو کروں گا. سر میں تو چھوٹا سا اینکر ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے کہ وہ جو چھوٹا سا ایٹم ہوتا ہے نا وہی سب سے بڑا ہتھیار بن گیا. اور وہ ایک آج 15 اگست کا دن ہے. ہندوستان کا ایک فلسفی تھا, اس نے کہا تھا ایک چھوٹی سی چنگاری جو ہے وہ پورے جنگل کو آگ لگا دیتی. خیر میں کوئی بڑی باتیں نہیں کروں گا, میں اپنی اوقات میں رہتے ہوئے ہی بات کرتا ہوں. بات کچھ ایسی ہے کہ جناب انجینئر ایم اے جبار صاحب, حالات واقعات معاملات کے تحت آپ نے وضاحت سے بتا دیا کہ اس عرصے میں کیا ہوا. میں آپ کو بڑی فرینکلی اب ایک بات پوچھتا ہوں, آپ کمپیریزن کریں اس اکنامک پرفارمنس کا جو لیٹ سے کوئی کہتا ہے 14 منتھ, کوئی کہتا ہے 16 منتھ, کوئی کہتا ہے پتہ نہیں کتنے منتھ, تو اس انفنٹ گورنمنٹ کی ذرا آپ پرفارمنس کو تو بتائیں جنہوں نے مکمل طور پہ ان کی پولیٹیکل اور ان کی سیاسی ساکھ کو بیری کر دیا. میں چاہتا ہوں آپ بتائیں, ہو سکتا ہے اچھے کام بھی کیے ہوں, میں غلط سوچ رہا ہوں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم 22 جولائی میں چلے جائیں اور واپس آ جائیں 23 کی جولائی میں, اگر ہم ایک اس سال کے جس کو میکرو اکنامک انڈیکیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انفلیشن جو ہے اس میں ایک اگر کوئی کمی آئی ہے تو اس کو نیگلیجبل اور مارجنل 29 سے 28.3. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بات کریں کہ اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ ڈالر اور روپے کی جو جنگ تھی جس میں روپے بیچارہ بے قدر ہو چکا تھا, جس کے حوالے سے لندن سے آنے سے پہلے ہی جو ہے
وہ ایک محترمہ نے کہا کہ یقین کرو یہ اب آپ کے پاس مسیح آ گیا ہے، یہ سارے آپ کے بیماریوں کا جو بھی معاشی بیماریاں ہیں ان کو حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور انشاءاللہ یہ سب چیزیں ٹھیک بھی ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے نیت صاف ہو، نیت صاف ہو۔ آپ ایک اکانومی کے حوالے سے ایک میں کہوں گا کہ آپ کی سمجھ بھی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ ایکسپیکٹنگ دیٹ، اگر آپ کو یاد ہو تو انٹر بینک اور مارکیٹ کے بیچ میں جو ایک فرق ہوا، کہتے ہیں لوگ کہ وہ ایک مواقع دیے گئے کن لوگوں کو جنہوں نے یہ پیسے کمانے تھے۔ اب اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کہیں کہ اگر ایسا نہیں تھا تو کیا آئی ایم ایف کے ارلیئر شرائط میں، جس کو اب پھر ری انفورس کیا گیا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں 1.25% سے زیادہ نہیں ہوگا، اگر اس چیز کو سامنے رکھ کر کہیں تو کیا ہم آئی ایم ایف کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، یا آئی ایم ایف کے پیچھے بھاگ رہے تھے، یا یہ بھی ہم کہہ رہے تھے کہ بھئی بھاڑ میں جائے آئی ایم ایف؟ ہم نے یہ الفاظات بھی سنے۔ دوسرے طرف ہم دوستوں کے بارے میں جو دعوے کر رہے تھے، ہمارے دوست تو سب سے بڑے دوست تو وہی ہیں جس کو کسی نے مجھے کہا کہ ساغر سے بھی بہت گہرائی کی ہماری دوستی ہے۔ ہاں بالکل بالکل۔ ہمارے دوست وہی ہیں سعودی عربیہ ایک کنونشنل، اس کے بعد آپ کے یو اے ای، چائنا سے سمندروں سے گہری ہے۔ دیکھیں آپ نے نہیں، آپ نے غلط دیکھیں، آپ اشارہ صحیح بتائیں، انہوں نے تو ہمیں کچھ دیا ہی نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے نا۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے ان سب چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج انفلیشن، آپ کا ایکسچینج ریٹ آپ کے سامنے ہے، ڈیزاسٹر۔ آپ کی جو ہے اگر جو ہے وہ یہ 3 بلین پلس 1.2 کے بعد ہم 4.4 سے جون میں 4.4 پہ تھے، 22 اور 23 جون ہم 4.4 پہ آ کے صرف ہم ایڈوانس کیسے کر رہے ہیں کہ ہم 8 پلس پہ آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹرانسفر ٹھیک ہے نا، مگر یہ ٹرانسفر جو ہے ایک تو ڈپازٹ ٹرانسفرس ہے، یہ آپ نے بار بار ہم سنتے ہوئے آئیں کہ جی فارن ایکسچینج ریزرو کی بات کریں، ریزرو کی بات، ہاں جی یہ رکھیں دکھائیں، دنیا آپ کے اس ریزرو کو دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ سوئفٹ میکینزم میں کام کرے، مگر اس سوئفٹ میکینزم کے مقابلے میں یوان بھی کام کر رہا ہے، رشینز کے اپنے بڑے چینلز ہیں۔ ہم تو بہت ساری باتیں کر گئے تھے کہ جی اب تیل رشیا سے لینے کے بعد ایک ڈراسٹک چینج آنے والی ہے۔ اب اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے، لیکن آپ نے تو وضاحت سے بتایا تھا کہ وہ تیل اتنی جلدی استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔ جی پروگرام میں بتایا نہیں، تھا آج ریفائنریز نے کہا کہ جی کسی اور کو دیں، ہم تو اب مزید ریفائن نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسری طرف 5000 میگا واٹ بڑھانے کی باتیں کی گئی ہے۔ میں ایک پاور سسٹم کے حوالے سے کلیم تو نہیں کرتا میں بہت بڑا ایکسپرٹ ہوں، مگر ایک سمجھ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آلریڈی کیپیسٹی چارجز اس لیے جنریٹ ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس انسٹالڈ کیپیسٹی زیادہ ہے، آپ اس کو اپنے سسٹم میں نہ لے جانے کی صلاحیت، انیفیشنسی اور بہت سارے مسائل کی وجہ سے آپ یہ کیپیسٹی پیمنٹیں دے رہے ہو جو نہیں۔ لیکن ایک معصومانہ سا سوال، جی جی، یو آر ٹرائنگ ٹو سے I'll talk in layman's language، یعنی آگے پائپ چھوٹی لگی ہوئی ہے، دیٹ مینس ٹرانسمیشن سسٹم از انکیپیبل، اس کے ساتھ ہم نے ایک بڑے گیج کی پائپ لگا دی ہے، ہم نے پانی چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ ایشو یہ ہے کہ وہ آگے والی پائپ ہماری چھوٹی ہے، no matter how much we increase our capacity to produce, unless our system is capable to transmit it, it's useless. بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں پروفیسر صاحب نے، ہمارے مشہور پروفیسر، انہوں نے افلاطون جو ہیں، افلاطون ہیں ہمارے مقامی افلاطون، جی جی، انہوں نے یہ کہا، یہ بات جو آپ نے کہی نا، انہوں نے کہا کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس انسٹالڈ کیپیسٹی تو اوور آور ریکوائرمنٹس ہے، جی جی جی، میکسیمم ڈیمانڈ سے بھی زیادہ ہے، جی جی، سمر ڈیمانڈ سے بھی بہت زیادہ ہے، مگر ہمارے پاس ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہماری پیچھے ہے، لیگنگ بیہائنڈ، وہ ہمیں ٹھیک کرنا ہے۔ مگر اگر ایسا تھا تو چائنا کے ساتھ کیا ضرورت تھی؟ 1230 میگا واٹ کے کول فائرڈ پاور پلانٹس آپ 2 لیتے، جو کہاں لیتے؟ ساؤتھ افریقہ چلا ہوا کوئلہ کراچی میں آ کر، اور پوری ٹریک لائن 157 ایکڑ اسٹیل مل کی زمین لے کر اور وہ یارڈ بنا کر، اور آپ نے جو ہے وہ پورا وہ کوئلہ کہاں تک لے جا رہے ہیں آپ اپنا پنجاب کے اس ریموٹ کارنر میں سائیوال لے جا رہے ہیں،
آپ دوسری جگہوں پہ لے جا رہے ہیں. 1230x2. مجھے بتائیں کہ اس وقت ماحولیات کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ اسٹرگل بھی کر رہا ہے. ماحولیات کے حوالے سے آج ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, IFC پابند کر رہے ہیں ہمیں, کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرو بھائی, اب کیا کر رہے ہو. اب ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم اگر ساؤتھ افریقہ کا کوئلہ اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں 185 بلین ٹنز ہمارے پاس پرائیڈ ہے کوئلے کی. مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کو ہم ایک پری فیزیبلٹی اسٹڈی کے طور پہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے تھے کہ بھائی اگر یہ آنے ہیں اور وہ بھی کوئلے کے اور چلنے ہیں ساؤتھ افریقہ کے کوئلے کے اوپر, تو یہ شاید کیا مناسب بات ہے. میں اگر تھوڑی دیر کے لیے کہوں کہ میں پاور سسٹم انجینئر نہ بھی ہوتا اور صرف اخبار کو اچھی طرح سے پڑھ لیتا, تو میں کہتا کہ ون ہیز ٹو آسک دیم کہ یہ کیوں کیا آپ لوگوں نے ایسا. یو سی, ون مسٹ نو. اس کے بعد ہمارے پرائم منسٹر نہیں, لیکن ایک اور اس میں معصومانہ سا اضافہ اڈینڈم, وہ اڈینڈم یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا اگر اپ گریڈ کرتے ہیں ٹرانسمیشن سسٹم, ایک زمانے میں اسٹیمیٹ تھا $20 بلین سے زیادہ. میرے خیال کوئی ایک صاحب آئے تھے, انہوں نے ذکر کیا تھا $21 بلین. $21 بلین بہت بڑی رقم ہے, ٹھیک ہے سر. تو آپ کا سسٹم جو ہے وہ بوسیدہ سسٹم ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ ساری انرجی جو آپ بنا رہے ہو, پروڈیوس کر رہے ہو, یا آپ گریڈ میں ڈالنا چاہتے ہو, تو اتنے پیسے دینے پڑیں گے, ورنہ پھر وہ آئسولیٹڈ گریڈ بنائیں. آپ تو خود انجینئر مہارت رکھتے ہوں گے اس چیز کو. انہوں نے کہا پھر وہ کلسٹر ہوتے ہیں, چھوٹا ایک کہیں پر بنا دیا, کہیں پر بنا دیا. اگر آپ پوری نیشنل گریڈ کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہو تو ایسٹیمیشن انہوں نے بتائی کہ اٹ ول بی ان بلینز آف ڈالرز. وہ کون دے گا؟ یہ پاکنگ انہوں نے دینے تھے ہمیں. دیکھیں, ہم تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو نہیں ہوگا. جب ڈیولپمنٹ اکنامکس میں آپ لوگوں سے لون لیتے ہیں, چائنا نے آپ کو فری پیسے تو نہیں دیے نا. آپ کے 1994 کی IPPs کے کانٹریکچول ایگریمنٹس کو کرمنل قرار دیا تھا شبلی فراز اور سینیٹر نعمان وزیر کے اس کمیٹی نے جو سینٹ میں تھی. کہا یہ کرمنل ایگریمنٹس ہیں, اور اس ایگریمنٹس میں جو ملکی مفادات کے علاوہ پبلک انٹرسٹ میں نہ ہو اس کو ری اسٹرکچر کیا جا سکتا ہے. تو آپ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کریں اور آپ پابند کریں کہ کوئی بھی گورنمنٹ کسی بھی انٹرنیشنل کمپنی کو سوورن گارنٹی دے کر پاور پلانٹ نہیں لگا سکتی. دیکھیں, آپ کیوں اجازت دیتے ہیں کہ ہماری الیکٹڈ گورنمنٹس آئیں اور اب دونوں ہاتھوں سے ملک کی خدمت کریں اور پھر اس طرح کی سوورن گارنٹیز دے کر چلے جائیں جو بائنڈنگ ہوں. اب تھوڑی سی میں اور بات اس سلسلے میں کرتا ہوں جو تھوڑا سا اپنا ڈیفینس بھی میں لینے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ آپ بھی بار بار اپنے آپ کو محتاط کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اپنے آپ کو جو ہے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ, جو سی انہوں نے ٹی وی پہ کئی مرتبہ کہا کہ سی پیک ہم نے صحیح نیگوشیٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ نیگوشیشن لیول پلینگ فیلڈ پہ ہوتی ہیں. اگر آپ کی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ یہ تھی کہ آپ نے سننا ہے اور کرنا ہے, تو دیٹ ول بی اینٹی نیشنل انٹرسٹ. اب ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. بیجنگ سے ایک پریس ریلیز نکلتا ہے, $24 بلین خرچ ہوئے پاکستان میں 3 چیزوں کے اوپر. IPPs, انفراسٹرکچر, ٹھیک ہے, IPPs, انفراسٹرکچر. اب انفراسٹرکچر میں تھوڑا سا ایکسٹینشن آ گئی کہ روڈ, رستے اور پورٹ وورٹ کے حوالے سے, خیر وہ تو ان کو وہ ڈائنامکس ہی دوسری ہے. اب اگر ہم نے ان 3 چیزوں کے اوپر ہم نے یہ پیسے خرچ کیے, مجھے یہ بتائیں کہ ایک پراسپیرٹی کا اسپل اوور جو کسی ڈیولپمنٹ اکنامکس میں $25 بلین لے کر آپ نے لوگوں کا جو فیوچر ہے اس میں سے لوور مڈل کلاس کو اپر میں لانا ہے اور پور کو لوور مڈل کلاس. یہ ہارمون انجیکشن, اس کے اثرات کہاں ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے, کہ اگر اتنے ارب ڈالر پاکستان کی اکانومی میں لگے ہیں تو اس کا سپل اوور ایفیکٹ کیا ہے. اب اسی سوال کے جواب کو آگے لے کر چلتے ہیں. میں نے آپ سے ذکر کیا, میں عموماً جاتا رہتا ہوں, لیکن میں نے نوٹ یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نے 3 روٹ دیے ہیں سی پیک کے. وہ پاکستانی کو تو پتہ ہی نہیں کہ انرجی کوریڈور ہے. جب ہم کہتے ہیں انرجی کوریڈور ہے تو کہتے ہیں سڑک ہے, سڑک کہتے ہیں تو کہتے ہیں انرجی کوریڈور ہے. جب کہتے ہیں کہ نہیں سڑک بھی نہیں ہے, انرجی کوریڈور بھی نہیں, تو کیا ہے تو کہتے ہیں یہ اکنامک پائپ لائن ہے. پتہ نہیں کیا ڈرامہ, ایسی کو مارا, میرے خیال سے بوگس کوئی پروجیکٹ. I'll be very frank, کیونکہ اگر یہ ریئل پروجیکٹ ہے تو آپ نے جیسے بتایا کہ GDP گروتھ ریٹ کا ٹارگٹ آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے بتایا کہ وہ تھا
پھر اب آپ واضح کریں گے کہ وہ بھی شاید مس ہو جائے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ویئر از دا ایسٹرن کوریڈور ان سندھ. نمبر 2, ویئر از دا سینٹرل کوریڈور ان سندھ. نمبر 3, ویسٹرن کوریڈور رٹو ڈیرو ٹو گوادر, ویئر از دا سندھ. میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں. مطلب میرا بیسک آپ سے کوشچن یہ ہے کہ یہ جو گائیں ہیں جس کا نام آپ نے سی پیک رکھا ہے, اس کی دودھ کی کتنی بوندیں یہاں پڑیں گی, یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے. جی دیکھیں, سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ ایک ہسٹری کی طرف جاتے ہیں. آپ کے اس سوال کا جواب بھی اسی ہسٹری سے میں ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا. وہ یہ ہے کہ مجھے بڑا اصرار تھا اور ایک شوق تھا ایز اے بینگ ون آف دا گورنر آف ریسرچ انسٹیٹیوٹ, اس کے علاوہ بھی ایک فری لانس ریسرچ میں, کہ آخر یہ سی پیک جو ہے یہ ہے کیا, دس ڈاکومنٹ سیز واٹ, اور یہ روٹس جو ہیں اس روٹس میں فلیکسیبلٹی کتنی ہے چینج کرنے کی. پولیٹیکل وائس جب اٹھے گی, کوئی ڈسپیوٹ سے آپ نے بات کی, اس میں پھر کون سا وہ کلاز ہے جس کو ہم جیسا WTO میں ہم کہتے ہیں سیف گارڈ کلاس, ہم اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹیز اور دوسری کاؤنٹر ویلنگ ڈیوٹیز میں کہتے ہیں سیف گارڈ کلاس. یعنی ایک چیز بڑا ڈیلیبریٹڈ اور ایک نالج کے ساتھ اس ملٹی لیٹرل سسٹم جس میں سب ممبر ہیں WTO میں بنتی ہے. اٹ ٹیکس آئی ٹیل یو 1 year ٹو ریئلی گو ٹو ایگری فار ون کلاز جو ڈیولپ کنٹریز کو ایکسیپٹیبل ہوتا ہے, اور اس میں پھر فلیکسیبلٹی رکھی جاتی ہے کہ اس میں LDCs اور ڈیولپنگ کنٹریز کو کس طریقے سے یہ اپروچ کرنی پڑے گی کنسیشنل. اب ہم واپس آتے ہیں وہی آپ کے سی پیک کی طرف. دیکھیں, تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں ڈار صاحب کے پاس جب کوئی مجھے 1 گھنٹہ آئی وڈ کلیم مجھے موقع ملا, تو میں نے ڈار صاحب کو کہا کہ ڈار صاحب میرے اپنے خیال میں کہ IMF کے پاس 26 اسپیشلٹیز ہیں, جس اسپیشلٹیز کو وہ کسی ملک کے سوشو اکنامک سے لے کے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ سے لے کے پاور اکانومی سے لے کے گیس اکانومی سے لے کے گورننس سے لے کے اور آپ کے ایک اپنے انکم سپورٹ پروگراموں سے لے کے ہر چیز کے اوپر نظر رکھتے ہیں, ان سب کے اوپر ویو کرتے ہیں اور آپ سے نیگوشیٹ کرتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نیگوشیٹرز ور ویری ویک. آپ جو بار بار پولیٹیکلی باتیں کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ, محترمہ کہتی ہیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے ہمیں الیکشن میں, آپ کے سامنے لیول پلینگ فیلڈ. اب میں نے کہا کہ سر لیول پلینگ فیلڈ کے غیر موجودگی میں ہم ون ون سچویشن IMF کے ساتھ نہیں بنا سکے. تو آپ کو پتہ ہے ڈار صاحب نے کیا کیا, کیونکہ وہ تھوڑا سا ناراض بھی ہونے کی اس میں جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ ایک علامات فوری نظر آ جاتی ہیں اور چھپا نہیں سکتے ہیں اس کو. چلیے جی آپ جا کے نیگوشیٹ کریں. میں نے کہا میں نے 15 منٹ پیرس سے بات کی ہوئی ہے, اور میرا نقطہ یہی تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہیویلی اینڈ پرفیکٹ نالج کے ساتھ آتے ہو. آپ مہربانی کر کے ہمارے لوگوں کو بھی کچھ ایکسپرٹس دے دو, کہیں نیوٹرل دے دو, ITC سے دے دو, WTO سے دے دو, ملٹی لیٹرل سے دے دو, IFC سے دے دو. ہم جب PIA کو کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے, اور آؤٹ سورسنگ کر رہے ہیں نا, ہم نے IFC کو لیا ہوا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ آؤٹ سورسنگ میں کانسیکوینسز کیا ہیں. IFC از اے باڈی آف یونائٹیڈ نیشن اینڈ ITC. اب ہم واپس آتے ہیں تو میں نے کہا اگر آپ فار ایگزامپل اس قسم کے صورتحال میں نے پیرس کو کہا کراچی میں ان دا اپلائیڈ اکنامک ریسرچ, تو شی سیڈ کہ اٹ از دا پرابلم آف یور کنٹری اینڈ وائل آئی ایم ایگرینگ وتھ یو, you have to talk with your own people so that they can make such requests in case if they have a deficiency. تو میں نے ڈار کو کہا سر میری تو بات چیت ہو چکی ہے اور these were the parameters. اب یہ 1 گھنٹے کی بات چیت. اب ہم واپس آتے ہیں آپ کے دوسرے طرف کے سی پیک. اب سی پیک کا ڈاکیومنٹ جب بن جاتا ہے تو میں نے نام لے لیتا ہوں, سینٹر نعمان وزیر کو کہا کہ یار تم میرے دوست ہو. محسن عزیز کو بھی میں نے کہا, نعمان کے ساتھ زیادہ دوستی تھی ہماری, ہے آج بھی. میں نے کہا یار ایک کام تو کرو, ایک ایکوزیشن کر دو. ساتھ ساتھ اور بہتوں کو بھی کہا میں نے, مگر یہ چونکہ دوست ہے, میں نے کہا ایک ایکوزیشن کرو کہ سی پیک ڈاکیومنٹ کی ایک کاپی مل جائے. اس کاپی میں ہم دیکھیں کہ کیا پلان ہے, پرنسپل پلان, آلٹرنیٹو پلانس کیا ہیں, سیف گارڈ کلاسز کیا ہیں ٹو کاؤنٹر افیکٹ دی ال فیلنگس آف لیٹس سے بلوچستان. تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کہیں, وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کو مولانا نکلا, کیا نکلا, مظاہرے ہوئے. تو میں نے کہا کہ یہ سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے اور اکنامک ویلیو ایڈیشنس مختلف جگہوں کیسے ہوتی ہے, آپ ڈاکومنٹ
रिक्वेजिशन करो, अब आपके सवाल के हाँ, जवाब बिल्कुल। नज़दीक आऊँगा। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रोफेसर साहब आए और उन्होंने कहा मैं दूंगा, फिर कुछ मीटिंगों के बाद आए, उन्होंने कहा हम ये नहीं दे सकते। वो इसलिए नहीं दे सकते हैं कि ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, और इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट को अगर हमने डिस्क्लोज किया तो शायद इंडिया, मैं आपको हकीकत बता नहीं, रहा हूँ, लेकिन सीक्रेट history- देखें। सुने, बात सुने ना, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ कि शायद इंडिया जो है वो इसको मिसयूज करे। तो मैंने कहा आप कोशिश तो करते रहो यार, कुछ तो आप इंजीनियर हो, इज एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल इंजीनियर, तो करो कुछ, हमारी भी एजुकेशन हो जाए, और नहीं तो बोला अच्छा। काफ़ी अरसे के बाद वो डॉक्यूमेंट लाए गए और उनसे कहा, मैंने कहा भाई गेट ए कॉपी, कोई यूएसबी बना लो, हम भी देखें कि आखिर क्या है, क्या इट सेटिस्फाइज दी political or otherwise raising voices? Does it satisfy all the federation towards the harmonial conduct of business amongst the federation? मैंने कहा ये ज़रूरत है, और क्या है ज़रूरत इस डॉक्यूमेंट्स को देखने की, तो हम देखें कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। उसने कहा कि प्रोफेसर साहब ने ये कहा कि ये डॉक्यूमेंट है, इसको देख लें मगर पिक्चर नहीं बना सकते। बड़ा अहम नुक्ता आप लेकर आए सामने, लेकिन वक्त हमारे पास कम। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, माय टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।